اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سبق میں جن آیات مبارکہ کا ذکر ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق احکام صوم یعنی روزے کے احکام سے متعلق ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے درمیان میں کچھ احکامات کی تفصیل باقی رہ گئی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ بہرکیف ماہ رمضان کے مناسب یہ بہتر معلوم ہوا کہ اس مبارک مہینے میں پہلے احکام صوم کا ذکر کیا جائے، اس لیے پہلے صوم یعنی روزے کی فضیلت اور ان کے درجات کا ذکر ہوگا، جس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تک مسلسل رکا رہے، اور نیت روزے کی بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کسی نے کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط کے ساتھ کیا مگر نیت روزے کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود اور شعائر قرار دیا گیا ہے، جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ آنے والی آیت میں روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ روزے کی فرضیت تمہارے ساتھ کچھ خاص نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ مشقت کی چیز تو ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے لوگ بھی اٹھاتے آئے ہیں، اور طبعی بات ہے کہ مشقت اس وقت ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے جب بہت سے لوگوں کو اس میں مبتلا دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ الذین من قبلکم یہ عام ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ اس سے بات لازم نہیں آتی کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات اور صفات میں مسلمانوں کے روزے کے برابر ہو۔ مثلا روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات اور کن ایام میں روزے رکھے جائیں ان میں اختلاف بھی ہے۔ جیسا کہ ابتدائی اسلام میں روزے کے معاملے میں 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ روزے کی تینوں تبدیلیاں اس طرح حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینہ میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت من شہد منکم الشہر نازل فرمائی۔ اس آیت نے تندرست قوی کے لیے اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے حکم باقی رہ گیا کہ وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ پہلے تو یہ 2 تبدیلیاں ہوئیں۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں۔ جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ سب منع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث نازل فرمائی، اور یہ آسانی فرما دی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ روزے سے متعلق پہلی آیت کے کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ: یا ایھا اے، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم سب پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے، علی پر، الذین جو لوگ، من قبلکم تم سب سے پہلے، لعلکم تاکہ تم سب تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کا مکمل ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پچھلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔
اس آیت میں لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزہ کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزہ سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ اگلی آیات میں معذورین کے روزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ: ایامن چند دن، معدودات گنتی کے، فمن پس جو شخص، کا نہ ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا، علا پر، سفرن سفر، فعدتن تو گنتی، من سے، ایامن دوسرے یعنی بعد کے دن، وعلا اور پر، الذین جو لوگ، یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں، فدیتن یعنی بدلہ، طعام کھانا، مسکین نادار، فمن پس جو شخص، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو خیر لہ بہتر ہے اس کے لیے، وَأَن اور اگر، تصوموا تم روزہ رکھو گے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم سب ہو، تعلمون جانتے ہو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر یعنی روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس سے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہے تو روزہ رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ جب شروع میں روزے فرض کیے گئے تو یہ آسانی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جب آیت نمبر 184 نازل ہوئی جو آگے آ رہی ہے تو اس آیت نے اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حکم دے دیا گیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے گا وہ پورا روزہ رکھے۔ تاہم فدیے کی سہولت صرف ان لوگوں کے لیے باقی رکھی گئی ہے جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ سفر سے متعلق ہے۔ او علی سفرن، آیت میں لفظ مسافر کے بجائے علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر کئی مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ علی سفر کا مفہوم یہی ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو، جسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 10-5 میل چلے جانا مراد نہیں، اور سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں ذکر بھی نہیں ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی مقدار 3 منزل یعنی وہ مسافت جس کو پیدل سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے قرار دی ہے، جس کو بعد کے فقہا نے میلوں کے حساب سے 48 میل اور کلومیٹر کے حساب سے 80 کلومیٹر قرار دی ہے۔ دوسرا مسئلہ لفظ اعلیٰ سفر سے بھی نکلا ہے کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر جانا اس کے سلسلہ سفر کو ختم نہیں کر دیتا، یعنی جو شخص کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ اعلیٰ سفر نہیں کہلاتا، اس لیے کہ وہ رخصت سفر کا مستحق نہیں رہ گیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں کی بلکہ متفرق مقامات، شہروں اور بستیوں میں رک رہا ہے تو بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ سفر کے اعتبار سے حالت سفر میں ہی ہے۔ اسی طرح آیت فعدۃ من ایام اخر یعنی مریض اور مسافر کو اپنی چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ مرض یا مسافر کی سفر کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضا ان لوگوں پر واجب ہے جس کے لیے شرط ہے کہ مریض اور مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا اسی صورت میں واجب ہوگی جبکہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنی دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضا کر سکے،
تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ فدیہ کا مقدار: ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف سا ہمارے مروجہ یہاں کے حساب سے 80 تولہ کے حساب سے تقریباً پونے 2 سیر ہوتے ہیں۔ ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف سا ہمارے مروجہ 80 تولہ کے حساب سے تقریباً پونے 2 سیر ہوتے ہیں۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزے کا فدیہ ہے، بشرطیکہ کہ کسی مسجد اور مدرسہ کی خدمت میں معاوضہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک روزے کی فدیہ کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کے فدیے کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دے دینا بھی درست ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی شخص کو روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت حاصل نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ فقط استغفار کرتا رہے اور دل میں نیت رکھے کہ جب بھی ہو سکے گا ادا کروں گا۔ اگلی آیات میں تعین ایام صیام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: شہر مہینہ، رمضان رمضان، الذی جو شخص، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ھدی ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں، من سے، الھدی ہدایت، والفرقان اور فرقان یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والا، فمن پس جو شخص، شہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینہ، فلیصمہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن اور جو شخص کا نہ ہو، مریضاً بیمار، او یا علی پر، سفر سفر، فعدۃ تو گنتی پوری کریں، من سے، ایام اخر بعد کے دن، یرید چاہتا ہے، اللہ بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا ہے، بکم تمہارے لیے، عسر تنگی، ولتکملوا اور تاکہ تم مکمل کرو، پورا کرو، العدۃ گنتی کو، ولتکبروا اور اگر تم بڑائی کرو، اللہ علی پر، ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دے دی، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ تھوڑے روزے رکھ لیا کرو، ایام معدودات۔ آگے ان تھوڑے دنوں کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑے ایام جن میں روزہ رکھنے کا حکم ہوا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ گویا کہ ایام معدودات کا لفظ مجمل ہے، جس کی شرح اس آیت نے کر دی ہے کہ وہ پورے ماہ رمضان کے ایام ہیں، اور یہ فضیلت بھی بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان المبارک میں، انجیل 13 رمضان، قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ حدیث مذکور میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئی ہیں،
قرآن کریم کی خصوصیت رکھی گئی کہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال کے عرصہ میں دھیرے دھیرے ہوا۔ رمضان کی وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا قرآن ہی کی تشریح سے ثابت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں مذکور ہے کہ 24 رمضان کی شب میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس ایک جملے میں روزے کے متعلق بہت سے احکام اور مسائل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مراد اس سے رمضان کا مہینہ ہے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اس لیے معنی اس جملے کے ہو جاتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ کے بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار جو اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا، اس جملے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور روزہ رکھنا ہی لازم کر دیا ہے۔ ماہ رمضان میں حاضر اور موجود ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اس لیے جس شخص کا پورا رمضان ایسی حالت میں گزر گیا کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلق صلاحیت ہی نہیں ہوئی، جیسے کافر تھا، نابالغ رہا، مجنون ہے، تو یہ لوگ اس حکم کے مخاطب نہیں ہیں، اس لیے کہ ان پر گزشتہ رمضان کے روزے فرض بھی نہیں ہوئے۔ البتہ جن میں ذاتی صلاحیت تو موجود ہے مگر کسی وقتی عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکے، جیسے حیض و نفاس والی عورت یا مریض اور مسافر، تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان بحالت صلاحیت تو پایا مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں قضا لازم آئے گی، جس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گی۔ پچھلی 3 آیتوں میں روزہ اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا۔ اس کے بعد ایک طویل آیت میں روزہ اور اعتکاف کے احکام کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ دونوں احکامات کے درمیان میں ایک چھوٹی آیت کے ذریعے دعا کی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آیت کا لفظی ترجمہ: وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، آپ سے پوچھیں، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے متعلق، فإنی، تو میں، قریب، قریب ہوں، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت، دعا، الداعی، دعا کرنے والے یعنی پکارنے والے کی، اذا، جب، دعانی، مجھ سے مانگے یعنی مجھ کو پکارے، فلیستجیبوا، پس چاہیے کہ وہ حکم مانے، لی، میرا، ولیؤمنوا، اور ایمان لائیں، لی، مجھ پر، لعلہم، تاکہ وہ سب یرشدون، ہدایت پا جائیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، پوچھیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میرے بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ رمضان کے ذکر کے عین درمیان میں اس آیت کو لانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے رمضان کی گنتی پورا کرنے کا جو ذکر آیا تھا، اس سے اگر کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ رمضان گزر جانے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کی وہ قرب باقی نہ رہے جو اس مبارک مہینے میں حاصل ہوئی تھی، اس آیت نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحہ اپنے بندوں سے قریب ہیں، وہ ان کی پکار کو سنتے ہیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، انی قریب، اس طرف اشارہ ہے کہ دعا آہستہ اور خفیہ کرنا چاہیے، دعا میں آواز بلند کرنا پسند نہیں۔ ابن کثیر نے آیت کا شان نزول یہی ذکر کیا ہے کہ کسی گاؤں والے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمارے رب اگر ہم سے قریب ہیں تو ہم آہستہ آواز سے مانگے کریں اور دور ہے تو بلند آواز سے پکار کر کریں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلی آیات میں بھی روزہ کے بقیہ احکام کی کچھ تفصیل مذکور ہے۔ پہلے آیت کے الفاظ اور کلمات سمجھیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ احلّ جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات، سیامہ روزہ، الرفث بے پردہ ہونا، الی طرف، نسائکم اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہن وہ سب، لباس لباس، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم سب، لباس لباس، لہن ان کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے، علما جان لیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ انکم کی تم سب، تم سب تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں پر، فتابا سو معاف کر دیا، علیکم تم سب کو، وعفا اور درگزر کر دیا، انکم تم سب سے، فالآن پس اب، باشروہن ان عورتوں سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتبا جو لکھ دیا، اللہ لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، ابیض سفید، من سے، الخیط دھاری، اسودی سیاہ، من سے، الفجری فجر، ثم پھر، اتموا پورا کرو تم سب، الصیام روزہ، الی تک، اللیل رات، ولا اور نہ، تباشروہن ان عورتوں سے ملو، وانتم جبکہ تم سب، عاکفون اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ، حدود حدیں، اللہ فلا پسنا تقربوها اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ آیاتہ اپنا حکم، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ سب، یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے یعنی ان عورتوں سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہذا ان سے تجاوز نہ کرنا، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ آیت مذکورہ میں رمضان یعنی روزہ کے بقیہ احکامات اور ان کی کچھ تفصیلات مذکور ہیں، جیسے رمضان کی راتوں میں جماع، اعتکاف اور اس کے مسائل، سحری کھانے کا آخری وقت، روزے کے معاملے میں احتیاط کا حکم وغیرہ خاص طور پر ذکر ہیں۔ آیت مبارکہ احل لکم کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی، جیسا کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے، بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک کہ سو نہ جائے، سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس میں بہت مشکلات پیش آئیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں، جب وہ واپس آئی تو دن بھر کے تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی، جب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا، پھر انہوں نے اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا، دوپہر کو ضعف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے۔ ان سب واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پورا رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دی گئی، جس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔
جیسا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا گیا۔ یہاں حتیٰ یتبین کے لفظ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھے، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کی جائے کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود بھی کھاتی پیتی رہے، بلکہ کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور تیقین کے بعد یعنی یقین ہو جانے کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں، یعنی رات کے حصے میں ہی اذان دیتے ہیں، اس لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ ان تمام بیانات سے بات واضح ہو گئی کہ جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی اور عام طور پر صبح کی اذان ہوئی تھی، جسے صبح ہونے کا یقین لازمی ہے، وہ جان بوجھ کر اس وقت کچھ کھائے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور قضا بھی اس پر لازم ہوگی، اور مشکوک حالت میں اگر کھائے گا تو گناہ ساقط ہو جائے گا مگر قضا ساقط نہ ہوگی اور کسی نہ کسی درجہ میں کراہت بھی ہوگی۔ آیت مبارکہ کے اندر لفظ عاکفون سے اعتکاف مراد ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع یعنی قرآن اور سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ لفظ فی المساجد کے عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو۔ غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ دکان مکان وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ روزے کی رات میں کھانا پینا، بیوی سے مباشرت سب کا حلال ہونا اوپر بیان ہو چکا ہے۔ حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر مباشرت نساء کے معاملے میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں، اس لیے اس آیت میں اسی کا حکم بتایا گیا ہے۔ اعتکاف کے دوسرے مسائل کی اس کے ساتھ روزہ شرط ہے، اور یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی یا شرعی کے جائز نہیں۔ کچھ اسی لفظ اعتکاف سے مستفاد ہے، کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہے۔ آخر آیت میں تلک حدود اللہ فلا تقربوها فرما کر اشارہ کر دیا کہ روزہ میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے عہد شکنے کا احتمال ہے، اسی لیے روزہ کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہے۔ منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ بیوی سے بوس و کنار مکروہ ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں احتیاط کے وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا اور افطار میں 2-3 منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے۔